الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حنین کی جنگ کے بعد اس میں حاصل ہونے والے مال غنیمت اور اس کی تقسیم کا ذکر ہو رہا تھا. اس بارے میں مزید واقعات یوں بیان ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حنین کے بعد تمام اموال غنیمت جیرانہ مقام پر جمع کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیتے ہوئے آپ نے طائف کا رخ فرمایا اور کم و بیش 1 ماہ بعد طائف سے واپس جیرانہ تشریف لائے. اور یہاں پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال غنیمت تقسیم نہیں فرمائے، بلکہ کچھ دن انتظار فرمایا. بعض کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13-14 دن تک انتظار فرمایا کہ شاید بنو حوازن طائب ہو کر واپس آئیں گے اور ان کے اہل و عیال اور مال مویشی ان کو واپس لوٹا دیے جائیں گے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کرتے رہے، ادھر بنو حوازن اس کشمکش میں رہے کہ ہمارا جانا فائدہ مند بھی ہوگا یا نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار اتنے انتظار کے بعد اموال غنیمت اور قیدیوں کو تقسیم فرما دیا. جب دیکھا کہ وہ لوگ نہیں آ رہے، جب یہ سب تقسیم ہو چکی تو بنو حوازن کے 14 معززین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ اسلام قبول کر چکے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا سارا قبیلہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم خاندانی لوگ ہیں اور باعزت ہیں، جس مصیبت اور پریشانی سے ہم دوچار ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں. آپ ہم پر احسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا. اس وفد کا سردار ابو صورت زہیر بن جربل تھا. یہ خطیب اور شاعر بھی تھا. اس نے بڑے دل نشین اور دل پر اثر کرنے والے انداز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رحم کی اپیل کی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان گرفتار ہونے والوں میں آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں اور آپ کی بہنیں بھی ہیں جو آپ کی پرورش کرتی رہی ہیں اور آپ کو کھلاتی پلاتی رہی ہیں. کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد کے قبیلے میں رضاعت کا زمانہ گزارا تھا اور وہاں پرورش پائی تھی، اور آپ کے رضائی والدین کا تعلق بنو سعد سے تھا جو بنو حوازن کی شاخ تھی. پھر کہتا ہے، اس نے کہا کہ اگر ہم نے دودھ پلانے کا احسان غسانی بادشاہ حارث بن نبی شمر یا عراق کے بادشاہ نعمان بن منذر پر کیا ہوتا اور ہم پر اس طرح کی مصیبت آئی ہوتی تو وہ ہم پر ضرور رحم کرتے. اور آپ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اور جود و صفا کے مالک ہیں. اس کے بعد اس نے آپ کی مدح میں وہ توصیف اور مدح اور توصیف میں ایک قصیدہ بھی کہا. اس وفد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا بھی تھے. انہوں نے کچھ اس طرح کے ملے جلے جذبات پر تقریر کی اور یہ بھی کہا کہ جب آپ بچپن میں ہمارے پاس تھے تب بھی میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ بہت اچھے تھے. پھر آپ کی جوانی کے عالم میں بھی مجھے آپ کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی. جوانی میں بھی کوئی شخص آپ سے بڑھ کر نیک طبع اور شریف و نفس نہ تھا. آپ تو مجسم خیر و بھلائی ہیں اور جود و سخا کے دریا ہیں. ہم آپ کے
اپنے اور آپ ہی کے خاندان سے ہی ہیں، ہم آپ کے اپنے اور آپ ہی کے خاندان سے ہیں، لہذا ہم پر احسان کریں، اللہ آپ کو اس احسان مندی کا بدلہ ضرور دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درد مندانہ التجائیں سنی اور ان کی درخواست کو رد تو نہ فرمایا، بلکہ فرمایا میں نے تو بہت دنوں تک تمہارا انتظار کیا، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب تم نہیں آؤ گے، اور اب تم دیکھ رہے ہو کہ قیدیوں میں سے میرے پاس بہت ہی تھوڑے رہ گئے ہیں، باقی سب تقسیم ہو چکے ہیں، اور میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بات وہ ہے جو سب سے زیادہ سچی ہو۔ لہٰذا اب تم دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر سکتے ہو، قیدی مرد و عورتیں یا مال و اسباب، ان میں سے جو لینا لے سکتے ہو۔ میں نے تو تمہارا بہت انتظار کیا تھا، چاہتا تھا یہ تھا تم دونوں دے دوں۔ بنو حوازن کے وفد نے جب ساری صورتحال دیکھی تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے قیدی یعنی اپنے مرد اور عورتیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے میں آنے والے جو قیدی ہیں وہ تو آپ کے ہی ہوئے، یعنی میں تمہیں ان کو تو آزاد کرتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں واپس، اور دوسرے قیدیوں کے متعلق میں باقی مسلمانوں سے بات کروں گا جو ان کو میں دے چکا ہوں۔ اور ساتھ ہی وفد کے لوگوں کو اس کا ایک حال بھی بتایا کہ کس طرح کیا کرنا تم لوگ کہ تم نماز ظہر کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ ہم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفارش کرنے والا بناتے ہیں، اور مسلمانوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کراتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہماری عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کر دینا اور کہنا کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، پھر میں لوگوں سے تمہاری سفارش کر دوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سفارش کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ انداز جود و سخا کا ایک پیارا انداز ہے کہ خود ہی قیدیوں کی رہائی کا طریق سکھلا رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کی عزت نفس کا بھی خیال رہے، کیونکہ قیدی تو ان کی ملکیت ہو چکے تھے اب، اور حوازن کی عزت افزائی بھی ہو جائے۔ اہل وفد نے اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر عرض کیا جس طرح پر آپ نے فرمایا تھا۔ بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہارے بھائی تائب ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں، میں ان کے قیدی انہیں واپس کرنا چاہتا ہوں، جو بھی اپنی خوشی سے ایسا کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور جو ان کے عوض ہم سے کچھ لینا چاہے وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں اولین حاصل ہونے والے غنائم میں سے اس کا حق واپس کر دوں گا، اور ساتھ ہی اپنے اور اپنے خاندان یعنی بنو عبد المطلب کے قیدی واپس کرنے کا اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام تو اپنی جانوں اور اپنی بیوی بچوں اور ماں باپ سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی خوشی کی خاطر ہم خوش دلی سے اپنے قیدی حوازن کو واپس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جذبے کو دیکھ کر اس جذبے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن آپ نے مناسب سمجھا کہ سب کی رضامندی اور خوش دلی معلوم ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی، کیونکہ عام مجمع میں سب بول رہے تھے، اس لیے تم واپس جاؤ اور تمہارے سردار اور نگران میرے پاس آ کر اپنے لوگوں کا موقف پیش کریں۔ آپ کے اس ارشاد پر سب لوگوں نے خوشی خوشی اپنے قیدی واپس دینے کا اظہار کیا، اور ان کے نگرانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم احسان اس دشمن قوم پر ہوا کہ تمام قیدی بغیر کسی عوض معاوضے کے واپس کر دیے، اور اپنے مخلص وفاشار محبت کرنے والے صحابہ کے جذبات کا بھی اس طرح خیال رکھا
کہ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ دیے جائیں گے۔ حضرت عمر کی محبت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نمونہ تھا کہ قیدیوں کی آزادی کے وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ غلام خوشی سے جھوم رہے ہیں، قیدی خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدی آزاد کر دیے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سنتے ہی کسی قسم کی مزید جستجو اور تحقیق کی ضرورت نہ سمجھی، اور فوراً اپنے بیٹے سے کہا کہ اے عبداللہ، جاؤ اور میری اس لونڈی کو آزاد کر دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے ان قیدیوں کو نہ صرف بغیر کسی عوض معاوضے کے آزاد فرما دیا بلکہ انہیں کپڑے بھی عطا کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا فلا یخرج الحر منہم الا کاسیہ، کہ ان میں سے کوئی بھی آزاد ہونے والا نئے لباس کے بغیر نہ جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کے لیے نئے کپڑوں کی خریداری کے لیے ایک صحابی بصر بن سفیان کو بھیجا تو وہ نئی چادریں لے کر آئے اور ہر قیدی کو نیا لباس بھی دیا گیا۔ روایت کے مطابق 3 افراد ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے قیدی واپس دینے سے انکار کر دیا۔ اقرا بن حابس نے کہا کہ جہاں تک میرے اور بنو تمیم کا تعلق ہے ہم انکار کرتے ہیں۔ وینا بن حسن فزاری نے کہا کہ میں اور میرا قبیلہ بنو فزارہ انکار کرتے ہیں، اور عباس بن مرداس نے کہا کہ میں اور بنو سلیم قیدی واپس نہیں کریں گے، لیکن بنو سلیم نے سنتے ہی اپنے سردار کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ بعض دوسری روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو حوازن کے تمام قیدی آزاد ہیں، اور جو اپنا قیدی آزاد کرنا نہیں چاہتا اس کو اس کے بدلے بیت المال سے 6 جوان اونٹ بطور معاوضہ دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس پر وہ سب لوگ بھی راضی ہو گئے جو اپنے قیدی دینے کو تیار نہ تھے، اور یوں بنو حوازن کے 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ بعض روایت کے مطابق وینا بن حسن فزاری نے اپنا قیدی پھر بھی واپس نہ کیا، لیکن اس نافرمانی کی وجہ سے اس کو سخت شرمندگی اٹھانی پڑی اور وہ خیر و برکت سے بھی محروم رہا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ سب نے اپنے قیدی واپس کر دیے ہیں سوائے اوینا کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے گھاٹے میں رکھے۔ اس کے قیدی کا یوں واقعہ ہے کہ اس نے جوان عورت کے بجائے ایک بوڑھی عورت کو بطور قیدی کے لیا تھا، اور لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کے خاندان والے جب اس کو چھڑانے کے لیے آئیں گے، یعنی اس بڑھیا کو، تو مجھے اس کا منہ مانگا فدیہ ملے گا، کیونکہ اس کی آل اولاد کثیر تعداد میں ہوگی۔ اب جب سارے قیدی آزاد کر دیے گئے لیکن اس نے آزاد کرنے سے انکار کر دیا، تو اس بوڑھی عورت کا بیٹا وینا کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ 100 اونٹ کے عوض ہماری والدہ کو آزاد کر دو۔ وینا نے سوچا کہ ابھی یہ قیمت کو مزید بڑھائے گا، چنانچہ اس نے آزاد کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اس کا بیٹا واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وینا کو یہ احساس ہوا کہ وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، تو وینا خود اس کے بیٹے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جتنے اونٹ تم دے رہے تھے کہ آپ دیتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ اب تو میں 50 اونٹ دوں گا۔ اس طرح کرتے کراتے 10 اونٹوں تک بات پہنچ گئی۔ وہ کچھ اور مانگتا، پھر وہ کہتا اچھا میں یہ بھی نہیں دیتا، اچھا کہتا پھر اتنے دے دو، آخر کم ہوتے چلے گئے۔ آخرکار بات یہاں تک پہنچی کہ وینا کہنے لگا کہ بڑھیا مفتی لے جاؤ میرے سے۔ اس پر لڑکا کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر قیدی کو آزاد کرنے کے ساتھ لباس بھی دیا ہے، اور یہ بڑھیا تو اس سے محروم رہ گئی، لہذا تم اس کے لیے لباس بھی دو۔ وینا کہنے لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو پہلے ہی بہت غریب ہوں، لالچ میں نے کیا تھا اس میں بھی مارا گیا۔ لیکن لڑکا وزید رہا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور دو۔ آخر وینا کو اپنی چادر دینی پڑی
اور یوں وہ لڑکا اس قیدی عورت کو بھی لے کر گیا اور ساتھ لباس بھی، اور جاتے جاتے یہ بھی کہتا گیا اس لوگوں کو، اس شخص کو، اینا کو، کہ تمہارا دماغ فہم و فراست سے بالکل خالی ہے، موقع سے فائدہ اٹھانے کا تمہیں بالکل صلاحیت نہیں ہے۔ اور اس کے دوسرے ساتھی بھی اس پر طعن و تشنیع کرتے رہے۔ لالچ سے آخر اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ بنو حوازن کے سردار اور مالک بن عوف کا اسلام قبول کرنے کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے وفد سے ان کے سردار مالک بن عوف کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ طائف میں بنو ثقیف میں ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اسے اطلاع دو کہ اگر وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری قبول کرتے ہوئے آ جائے تو اس کے اہل و عیال بھی اسے واپس کر دیے جائیں گے جو قیدی ہو چکے تھے۔ بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہل و عیال کے لیے یہ خاص حکم دیا تھا کہ وہ بطور غلام وغیرہ کے کسی کو نہ دیے جائیں، اور ان کی رہائش کا انتظام مکے میں عبداللہ بنت ابی امیہ کے ہاں کر دیا گیا۔ انہوں نے اسے فوراً اطلاع پہنچائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اسی وقت تیار ہو گیا، لیکن بنو ثقیف سے اس وجہ سے ڈر گیا کہ اگر انہیں علم ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے تو کہیں وہ اسے قید نہ کر دیں، اس لیے اس نے ایک گھوڑا اور اونٹ تیار کیا اور رات کی تاریکی میں طائف سے نکل کر جیرانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے اور 100 اونٹ تحفتاً بھی دیے۔ آپ کی بخشش و عنایت دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور پھر ساری عمر ایک مخلص مسلمان رہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو قوم حوازن کے مسلمانوں کا حاکم اور اس کی فوج کا سالار بنا دیا۔ یہ وہی مالک بن عوف تھا جو سارے بنو حوازن اور ثقیف اور دوسرے قبیلوں کو اکٹھا کر کے لے آیا تھا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا پیاسا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور عفو و درگزر کا کمال یہ ہے کہ آپ اس کی رشد و ہدایت کے پیاسے تھے، اور جب وہ ہدایت کا طالب ہو کر آیا تو نہ یہ کہ سب کچھ معاف کر دیا بلکہ اسے وقت کی بیش قیمت دولت کے لحاظ سے 100 اونٹ بھی عطا فرما دیے۔ اس جنگ کے قیدیوں میں ایک خاتون شیمہ بھی تھیں، یہ ان کا لقب تھا، ان کا اصل نام حذافہ تھا۔ جب وہ گرفتار ہوئیں تو گرفتار کرنے والوں سے کہنے لگیں کہ میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں، مگر صحابہ نے نہ مانا۔ انصار کی ایک جماعت نے پکڑا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے دانتوں کا نشان دکھایا اور کہا کہ آپ نے مجھے اس وقت کاٹا تھا، دندی کاٹ لی تھی اس وقت بچپن میں جب میں آپ کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھی۔ بعد میں واقعہ آپ کو بھی یاد آیا ہوگا۔ اور کہتے ہیں ہم اس وقت بکریاں چلاتے تھے اور آپ کا رضائی باپ میرا حقیقی باپ، آپ کی رضائی ماں میری حقیقی ماں ہے۔ یا رسول اللہ یاد فرمائیں کہ میں آپ کے لیے بکریوں کا دودھ دوہتی تھی۔ آپ نے علامت سے پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، فرمایا اس پر بیٹھو۔ آپ نے انہیں خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس رضائی والدین کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بہتر سمجھو تو ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، تمہیں عزت و اکرام اور محبت ملے گی، اور اگر تم اپنے قوم کے پاس واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، تم وہیں چلی جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 غلام اور 1 لونڈی عطا کی
اور انہوں نے 1 یا 2 اونٹ دینے کا حکم فرمایا۔ آپ اس وقت حنین میں تھے، اس لیے آپ نے انہیں فرمایا جیرانہ چلی جاؤ اور اپنی قوم کے پاس رہو، میں طائف جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ جیرانہ آ گئیں۔ آپ نے جیرانہ میں ان سے ملاقات کی اور انہیں بکریاں اور بھیڑیں بھی عطا کیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا جو مانگو تمہیں دیا جائے گا اور جو سفارش تم کرو گی وہ قبول کی جائے گی۔ تو انہوں نے اپنی قوم بنو سعد کے ایک شخص جس کا نام بجات تھا اس کی سفارش کی۔ اس شخص نے ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کو جلا دیا تھا اور بھاگ گیا تھا، لیکن صحابہ نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ اب جب شیمہ نے اس کی معافی کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، لیکن تفصیل تو نہیں ہے، یقیناً اس کی دیت وغیرہ بھی ادا کی ہوگی پھر آپ نے بعد میں۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق جیرانہ کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا بھی آپ سے ملنا بیان ہوا ہے۔ یہ کہا گیا کہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند کمزور ہے، والدہ نہیں ملی تھی۔ ممکن ہے کہ رضائی والدہ کا ملنا کسی اور موقع کی بابت ہو یا راوی کو غلطی بھی لگی ہو، کیونکہ عمومی روایات کے مطابق جنگ حنین سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ کی ہجرت کی تھی اس وقت اہل مکہ نے اعلان کیا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، بیان بھی ہو چکا ہے کئی دفعہ۔ یہ سن کر یہ سراقہ جس بن مالک جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اور آپ تک پہنچا، لیکن اس وقت موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور سراقہ کو بے بس کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کی ایک تحریر بھی لکھ کر دے جانے کی درخواست کی تھی۔ وہی سراقہ وہی امان نامہ لیے جیرانہ مقام پر حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر حضرت عمر کی ایک نظر کا بھی ذکر ملتا ہے جو انہوں نے مانی تھی۔ وہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دور جاہلیت میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک دن اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جائیں اور نظر پوری کریں۔ چنانچہ حضرت عمر گئے اور اپنی نظر پوری کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جیرانہ میں ہی تھے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے یہاں سے مکہ تشریف لے گئے اور روایات کے مطابق رات کو گئے اور اسی رات کو ہی واپس تشریف لائے۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف ہی نہیں لے گئے اور تھوڑے وقت کے لیے گئے تھے۔ آن وسلم کی مدینہ واپسی کے بارے میں لکھا ہے کہ ذوالقعدہ کے 12 دن ابھی باقی تھے اور جمعرات کا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عطاب بن اسید کو مکے کا عامل مقرر فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پیچھے چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانور اپنے ساتھ رکھے تاکہ راستے میں ملنے والے لوگوں کو عطا کر سکیں۔ اب وادی جیرانہ سے چلے صرف سے ہوتے ہوئے پھر مرزدہان پہنچے اور پھر 9 دن کے سفر کے بعد مدینہ پہنچ گئے۔ ذوالقعدہ کے 3 راتیں ابھی باقی تھیں۔ ان ساری مہمات اور فتح مکہ، فتح اوازن اور اہل طائف پر حملہ میں 2 ماہ اور 16 دن صرف ہوئے۔ مستشرقین اعتراضات کرتے ہیں کہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف وغیرہ میں کوئی بارے میں اعتراض کیا ہے انہوں نے،
گو مستشرقین کو کوئی حقیقی بات تو قابل اعتراض نہیں ملی، البتہ ان کے ایک دو اعتراض ایسے ہیں جن کو بیان کر دیا جاتا ہے، بیان کر دیتا ہوں میں۔ چنانچہ عصر حاضر کا جو مستشرق ہے ولیم مونٹگومری واٹ، یہ کہتا ہے کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سوائے چند ایک عورتوں کے جو کبار صحابہ کو دی گئیں، باقی لوٹ کا مال اور قیدی مسعود بن عمر غفاری کی نگرانی میں جیرانہ میں رکھے گئے۔ اسی طرح سر ولیم میور لکھتا ہے کہ قیدیوں میں سے 3 خوبصورت عورتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں، آپ نے ان میں سے ایک حضرت علی، ایک عثمان اور ایک حضرت عمر کو عطا کر دی، اور حضرت عمر نے اپنے حصے والی عورت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو دے دی۔ باقی 2 کے بارے میں معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا لکھتا ہے کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا اندرونی علم ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایسی قیدی لڑکیاں ان کو دے رہے ہیں جن میں سے ایک آپ کی بیوی کا والد ہے اور 2 آپ کی بیٹیوں کے خاوند ہیں، یعنی کہ خیش پروری کی جو پہلے دے دیا۔ اعتراض سے یا شرارت سے ایک واقعہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ غزوہ حنین کے موقع پر قیدیوں کی اس طرح کی تقسیم جس میں لونڈیوں کو اس طرح دینے کا بیان ہو، اس کا ذکر سیرت حلبیہ طبقات ابن سعد میں نہیں ملتا، البتہ مال کی تقسیم کا ذکر ملتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ اس روز مسلمانوں کو 6000 قیدی ملے، مشرکین مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے اور کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، آپ نے ہمارے مال، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جس کے پاس ان میں سے کچھ ہو اور اس کا دل واپس کرنے پر راضی ہو تو یہ راستہ بہتر ہے، جو راضی نہ ہو تو وہ ہمیں دے دے، یہ ہم پر قرض ہوگا۔ جب ہم کچھ پائیں گے تو یہ قرض ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راضی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم، شاید تم میں سے کوئی ایسا موجود ہو جو راضی نہ ہو، جیسا بیان ہو چکا ہے پہلے بھی، لہذا تم اپنے نمائندے بھیجو جو ہمارے پاس اسے پیش کریں۔ آپ کے پاس نمائندے پیش کیے گئے کہ وہ لوگ راضی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ پہلے غزوہ حنین کی قیدیوں کے انتظامات اور ان کی رہائی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ حکمت عملی کے بارے میں مستند تاریخوں کے حوالے سے تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اس تاریخی حقیقت سے خود سر ولیم میور بھی بخوبی آگاہ ہے۔ اسی وجہ سے میور اس تفصیل کو باوجود اپنی معترضانہ طرز پر بیان کرنے کے اس سچائی کے اظہار سے رک نہیں سکا۔ کہ وہ لکھتا ہے کہ حنین کے تمام قیدی آزاد کر دیے گئے تھے۔ اس کا یہ بیان بذات خود اس کے اعتراض کی تردید کرتا ہے۔ اس غزوے کے واقعات کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ ابتدا میں قیدیوں کو نگرانی کے لیے صحابہ کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ انتظامات کو آخری شکل دے کر ان سب کو حضرت مسعود بن عمر غفاری کی زیر نگرانی جیرانہ بھجوا دیا گیا تھا۔ پھر جب طائف سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن والوں سے گفت و شنید کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص رحیمانہ حکمت عملی کے ساتھ ہر شخص کے سپرد قیدی کو آزاد کروا دیا تھا۔ پہلے بیان شدہ تفصیل میں سب کچھ بیان ہو چکا ہے، میں نے پہلے بیان کیا ہے، اور معروف مستشرق مونٹگومری واٹ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے۔
کیونکہ وہ اسی جگہ لکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے عرصے بعد سننے والوں نے ایسے قصوں میں حاشیہ آرائی کی ہے، یا ممکن ہے کہ یہ قصے خود ساختہ و خود تراشیدہ ہوں۔ ایک اور اعتراض مارگولس نے طائف کے سردار مالک بن عوف نصری کے بارے میں کیا ہے کہ اس نے اسے یعنی مالک بن عوف کو جبراً مسلمان بنا لیا گیا تھا۔ مارگولس کو یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے، اور مستشرقین کے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق عمومی رویہ کی مثال ہے کہ کس طرح اس رحمت للعالمین کی شفقت کے واقعہ کو بھی جبر کا رنگ دیا جاتا ہے، جس کے حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سیرت ابن ہشام میں درج ہے کہ جب حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد حوازن کی رحم کی اپیل قبول فرماتے ہوئے ان کے قیدی اور اموال انہیں واپس کر دیے، تو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، آپ کو طائف میں موجود سردار بن مالک عوف کا بھی خیال آیا، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ مالک بن عوف کا تو بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہے۔ عرض کیا گیا وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی رحم کا ایک بار پھر مالک بن عوف کے حق میں مظاہرہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے خبر کرو کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے اہل و عیال اور مال اسے لوٹا دیے جائیں گے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ فرمایا کہ اسے 100 اونٹ بھی دیے جائیں گے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، کوئی غرض یا فائدہ مالک بن عوف سے آپ کو مطلوب نہیں ہے، اور کسی بھی قانون کے تحت مالک بن عوف کے تعلق میں آپ ایک ذرہ کی بھی ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اپنے ازلی جذبہ رحم کے ساتھ اسے اسلام قبول کرنے کا پیغام بھجواتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال اور مال و اونٹ عطا کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ادھر مالک کے دل میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پہلے ہی گھر کر چکا تھا، چنانچہ جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ طائف سے چل کر جیرانہ یا مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے آپ۔ مالک اب مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے اہل اور ان کے اموال اور مزید 100 اونٹ عطا فرمائے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے وقت انہوں نے اشعار بھی کہے، جن میں سے ایک شعر یہ تھا کہ ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد، کہ میں نے سب لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی اس سے پایا ہے، کہ نہ کبھی اس پائے کے شخص کے ساتھ کے متعلق سنا ہے۔ تو یہ تھے کل واقعات حنین کے، اور میں باقی سریات انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اس وقت میں 2 مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کا جنازہ بھی بعد میں پڑھاؤں گا۔ پہلا ہے مکرم ڈاکٹر لئیک احمد فاروق صاحب، کینیڈا میں تھے، فوت ہوئے۔ انہوں نے کافی سال وقف زندگی ڈاکٹر کے طور پر افریقہ میں خدمت انجام دی ہے۔ ان کی گزشتہ دنوں 83 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی بھی تھے۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ مجلس نصرت جہاں کے تحت 1974 میں یہ گھانا بھجوائے گئے۔ 1978 تک وہاں سویڈرو ہسپتال میں خدمت انجام دیتے رہے۔ 3 سال وقف کی تکمیل کے بعد ان کی خرابی صحت کی وجہ سے انہوں نے رخصت چاہی، تو خلیفہ مسیح ثالث نے ان کو مزید 1 سال کام کرنے کے لیے کہا۔ بڑے بڑے کمپلیکیٹڈ کیس جو تھے، مشکل کیس ان کے پاس آتے تھے، بعض یہ کیس ریفر کرتے تھے کہ دوسرے اسپتال، سرکاری اسپتال میں لے جائیں، لیکن مریض کہتا تھا نہیں، اگر میں علاج کرانا ہے تو احمدیہ ہسپتال سے اور احمدی ڈاکٹر سے کرانا ہے۔ اور کئی ایسے آپریشن ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہوئے، جن کی امید بھی نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال ایک ایسا ہی کیس آیا
جو اسٹرینگولیٹڈ ہرنیا کا تھا، اس کو آپ نے کیا، بڑا مشکل کیس تھا، اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا۔ 84 میں یہ دوبارہ افریقہ بھجوائے گئے، گیمبیا میں، اور 1993 تک انہوں نے وقف کیا وہاں، اور بڑی وقف کی روح کے ساتھ خدمت کی۔ ان کے بیٹے نے کہا، لکھا ہے، اور بہت صحیح باتیں لکھی ہیں، کہ بڑی خاموش طبیعت کے آدمی تھے، دعا گو، عاجزی اور انکساری اور صبر و استقامت کی مثال تھے۔ پوری زندگی خدمت انسانیت میں گزاری۔ وقف کے دوران خدمت، خاص طور پر گیمبیا کے چھوٹے اور پسماندہ گاؤں انجوارا میں حالات بہت مشکل تھے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، گرمی بھی، بجلی پانی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں خدمت کرتے رہے۔ کہتے ہیں میں بھی بیمار تھا، اور مجھے ہاتھ پاؤں میں میرے چھالے نکل آتے تھے، تو مجھے اٹھا کے اسکول لے کے جاتے تھے، گاڑی اٹھاتے وہاں اسکول میں چھوڑ کے جاتے، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی سعادت کا باعث تھا کہ جب رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1988 میں وہاں دورہ کیا ہے، تو خاص طور پہ ان کے گھر گئے، اور گھر میں وہاں بیٹھنے کی کرسیاں بھی نہیں تھیں، لیکن بہرحال حضور نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا، اور باقی سب اسٹاف کو کہا باہر جاؤ، اور یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ کہتے ہیں لاہور میں ملازمت کے دوران ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ بلڈ پریشر میرا بہت لو ہو گیا، اور میز پر لیٹ گیا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وفات ہونے والی ہے۔ ڈاکٹرز کچھ وہم بھی کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، اور پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن اسی دوران میں آپ کو آواز آئی کہ ابھی وقت نہیں آیا، کینیڈا جا کے آئے گا، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر کمال رنگ میں کئی سالوں بعد اس کو وہاں پورا کیا۔ ایک دفعہ جب یہ گھانا سے واپس آئے ہیں 1978 میں، خلیفہ مسیح ثالث رحمۃ اللہ کو ملنے گیا ان کا وفد جماعت کا۔ ثالث نے کہا کہ تم واپس آ گئے ہو، میں تمہیں دوبارہ بھیجوں گا جہاں سے آئے ہو۔ تو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں تو دوبارہ وقف نہیں کر رہا تھا، لیکن 1983 میں سیکٹری نصرت جہاں روا کا خط ملا کہ تمہاری تقرری زیر غور ہے، اس لیے آؤ، اور 1984 میں اس خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افریقہ بھجوا دیا، دوبارہ گیمبیا۔ اور کہتے ہیں یہ مجھے عجیب لگا، معجزہ تھا میرے لیے کہ ایک خلیفہ نے ایک بات کی، دوسرے نے اس کو پورا کر دیا۔ وہاب آدم صاحب مرحوم سابق امیر گھانا کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی کسی مریض کی نازک حالت دیکھتے تو فوراً نفل پڑھنے لگ جاتے تھے۔ میں بھی گانا میں رہا ہوں ان کے قیام کے دوران، وقت گزارا ان کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے، میں نے ان کو انتہائی شریف النفس، عاجز اور خدمت کرنے والے انسان تھے، واقفین کا بہت احترام کرنے والے تھے۔ مہمان نوازی میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، دونوں میاں بھی بلکہ مہمان نواز ہیں۔ بہت خصوصیات ایسی تھیں بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں۔ داؤد حنیف صاحب جو آج کل پرنسپل ہیں جامعہ کینیڈا کے، امیر جماعت ہوتے تھے گیمبیا میں، کہتے تھے ہر وقت خدمت انسانیت کے لیے تیار رہتے تھے، نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے، صرف یہ دیکھتے کوئی مصیبت زدہ ہے تو فوراً سے خدمت کرنی ہے۔ جس علاقے میں ان کو لگایا گیا، ہسپتال چھوٹا سا علاقہ تھا، 2 فیریاں تبدیل کر کے وہاں جانا پڑتا تھا، اور رہائش بھی ان کی ایک پرانے متروک سٹور میں تھی، اس کو صفائی کر کے گھر کے طور پہ بنایا گیا تھا، لیکن بڑی خوشی سے رہے۔ نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ ٹیلی فون تھا، کنویں یا دریا سے خود لانا پڑتا تھا پانی، موم بتی یا لینٹرن استعمال کی جاتی تھی۔ سرجری عموماً دن کے وقت کی سورج کی روشنی میں کرتے تھے، اور چولہے پر، گیس پہ چولہے پر اسٹرلائز کر لیا کرتے تھے اپنے جو انسٹرومنٹ تھے آپریشن کے، خدمات جلاتے رہے ایسے حالات میں۔ آج کل تو ڈاکٹر اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں کس طرح ہوتا ہے یہ۔ ایک دفعہ یہ جو وہیں تھے قیام میں، چوروں نے وہاں حملہ، ایک گھر میں ڈکیتی کی، اور لوگوں کو شور پڑا، لوگوں نے گھیر لیا چوروں کو، اس پہ انہوں نے اپنے کٹلس جو تلوار نما ایک ان کا ہتھیار ہوتا ہے وہ نکالا، اور ایک شخص کے مارا، اس کو شدید زخم آیا سر پہ۔ فوری طور پر
ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا رات کو. انہوں نے فوری طور پر اس کی سرجری کی اور ٹارچ لائٹ اور موم بتی کی روشنی میں اس کا آپریشن کیا جس کا آج تصور بھی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے فضل سے سرجری کامیاب ہوئی اور وہ بچ گیا مریض. ایک دفعہ ایک غریب شخص ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا, کہتا کہ میرا گاؤں بہت دور ہے, ٹرانسپورٹ بھی میسر نہیں ہے, مریض میں لا نہیں سکتا, آپ مہربانی کریں مریض کو دیکھ لیں. انہوں نے اسی وقت اس کے ساتھ چل پڑے اور مریض کو دیکھا اور اس کا علاج کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. اس علاقے کا جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ تھا, اس کو یہ پتہ لگا, وہ اس بات پہ آپ کو شکریہ ادا کرنے آپ کے کلینک میں آیا اور ہمیشہ جب بھی آتا تو آپ کے پاس ضرور ملنے کے لیے آتا اور اس بات کا اظہار کرتا کہ حقیقی رنگ میں انسانی خدمت آپ ہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے, درجات بلند فرمائے, بیوی بچوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور صبر و حوصلہ عطا فرمائے انہیں. دوسرا جنازہ ہے حمید احمد غوری صاحب, حیدرآباد انڈیا کا. یہ بھی گزشتہ دنوں 74 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم موسی تھے. اہلیہ اور ایک بیٹی اور 4 بیٹے ان پسماندگان میں ہیں, پوتے پوتیاں ہیں. سب بچے کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کی خدمت کر رہے ہیں. انعام غوری صاحب نادر اعلیٰ قادیان کے چھوٹے بھائی تھے. سمد غوری صاحب مبلغ سلسلہ اور صدر جماعت البانیہ کے یہ والد تھے. صوم و صلات کے پابند تہجد گزار تھے. قرآن مجید آپ کو قرآن مجید سے بہت محبت تھی, پڑھتے رہتے تھے, حفظ کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. جب تک صحت رہی نوافل ادا کرنے کے بعد فجر سے پہلے محلے میں احمدی گھروں میں جا کر نماز کے لیے دستک دیتے ہوئے مسجد جاتے تھے. فجر کی نماز پہ بلاتے لوگوں کو. حج اور عمرہ کی سعادت بھی ان کو نصیب ہوئی. خلافت کے حکموں پر چلنے والے تھے اور ہر چھوٹے سے چھوٹا حکم یا بڑے سے بڑا حکم بھی تھا, کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اس پر عمل کروں اور خود عمل کروں تو پھر, کیونکہ جماعت میں خطبات بھی دیتے تھے, تو خود عمل کروں گا پھر جماعت کو بتاؤں گا. اور اس پر یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب بھی ہوتے تھے. ہومیوپیتھی کا علاج بھی کیا کرتے تھے. گھر میں ذخیرہ رکھا ہو دوائیوں کا مریضوں کو دیا کرتے تھے مفت. مالی قربانی میں پیش رہتے. ایک قریبی عزیز نے بتایا کہ میرا بقایا ہو گیا تھا حسامت کا, تو مرحوم سیکرٹری مال کے پاس گئے اور وہ چندہ ادا کر دیا اس کی طرف سے, اور اس کو بعد میں تنبیہ کی کہ آئندہ سے یہ تمہارا بقایا نہ ہو, پہلے چندہ دیا کرو. بہت صلہ رحمی کرنے والے اور بار بار اپنے رشتہ داروں کو گھر پر اکٹھا کرتے تھے, ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے. مرکزی نمائندوں اور مبلغین کی بہت عزت کرتے تھے. نائب امیر حیدرآباد اور سیکرٹری تعلیم القرآن, اپنے حلقے کے صدر جماعت بھی رہے, ناظم انصار اللہ بھی رہے, نائب صدر مجلس انصار اللہ جنوبی ہند کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی. بہرحال کافی ان کی جماعتی خدمات بھی ہیں. یہاں بھی جلسے میں شامل ہو چکے ہیں ایک دفعہ. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. اور ان کے بیٹے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے جو مبلغ سلسلہ ہے دیوانیہ میں, اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے. بہرحال ان کی نماز جنازہ بعد میں پڑھاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر